السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فإما ينزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت و بے شمار درود و سلام کے بعد بیچ میں 2-3 درسوں کو چھوڑ کر کے اس سے پہلے جو سلسلہ چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ جادو ٹونا ٹوٹکا اس سے بچنے کے لیے بندہ کیا کرے۔ اس سلسلے میں 8 طریقے میں نے ذکر کیے تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ بندہ اگر ایسا ایسا کرتا ہے تو اسے جادو اور ٹونے ٹوٹکے سے اللہ کی رحمت سے بچاؤ ہو جائے گا۔ آج انشاءاللہ 9 اور 10 ذکر کر کے یہ سلسلہ پورا ہو جائے گا۔ 9واں طریقہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے اللہ کے نام سے بہت گھبراتا ہے، اور جو بندہ بھی اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کے نام اور اس کی کبریائی کا تذکرہ کرتا ہے، شیطان کو اس سے گھٹن ہوتی ہے۔ اور جادو ٹونا ٹوٹکا یہ دراصل شیطانی حرکت ہوتی ہے اور شیطانوں کا اس میں دخل ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے ماحول میں جہاں انسان کو اس طرح کا خوف ہو، اس طرح کا ڈر ہو، تو اسے چاہیے کہ اذان کے کلمات اس ماحول میں سنائی دیں اور اذان کے کلمات کا جو ہے ذکر ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بے تحاشا بھاگتا ہے، اور ایک لفظ ذکر کیا کہ اس کے خوف اور دہشت کی آواز یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو ہے ہوا اکھڑی رہتی ہے اور ایک آواز نکلتی ہے کہ گویا وہ ہوا نکل رہی ہے اس کی، یہاں تک کہ اتنی دوری پر بھاگ جاتا ہے جہاں اسے اذان کے کلمات سنائی نہ دے، بھاگ جاتا ہے۔ فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ، اور جب اذان کی آواز بند ہو جاتے ہیں تو پھر واپس آ جاتا ہے۔ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، پھر اس کے بعد جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے پھر بھاگتا ہے۔ حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ، اور جیسے ہی اقامت ختم ہوتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے۔ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، یہاں تک کہ وہ نماز میں بندے کے اوپر حاوی ہوتا ہے اور پھر گزشتہ باتوں کو خوب یاد دلاتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی بڑی باتیں جو یاد نہیں آتی ہیں، اہم باتیں نماز میں یاد آ جاتی ہیں۔ آتی ہیں نا یاد؟ نماز میں جیسے کھڑے ہوں تو اس کو نماز کے باہر یاد کرتے رہے، ذہن و دماغ پہ زور ڈالتے رہے، نہیں یاد آتی، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یاد آ جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا نسخہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ، تو کہتے ہیں کہ وہ آتا ہے پھر جو ہے بندے کو وسوسے میں مبتلا کرتا ہے، کہتا ہے اذکر کذا اذکر کذا، وہ یاد کرو واقعہ، وہ یاد کرو واقعہ، یہ ہوا تمہارے ساتھ، وہ ہوا تمہارے ساتھ۔ لما لم یکن یذکر، وہ تمام چیزیں جو اسے یاد نہیں آتی ہیں نماز میں خوب یاد دلاتا ہے۔ حتی یظل الرجل لا یدری کب صلی، یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے اس حربے کا شکار بن جاتا ہے تو اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ نماز اس نے کتنی رکعت پڑھی اور نماز میں کیا پڑھا۔ اسی طرح سے سہیل ابن ابی صالح فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے والد نے بنی حارثہ کے پاس بھیجا اور میرے پاس ساتھ ایک بچہ بھی تھا، لڑکا۔ فناداہ مناد من حائط، تو ایک باغ تھا، باغ کی دیوار کی طرف سے جو ہے اس کا نام لے کر کے کسی بلانے والے نے آواز دی، فلاں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے میں اور وہ بچہ دونوں جو ہے اس دیوار
کہ اس سائڈ میں جھانکنے لگے کہ بھئی کون ہے نام لے کر کے پکار رہا ہے. فلم یرى شیئا، تو کچھ نظر نہیں آیا. فذکرت ذلک لأبی، تو میں نے اپنے باپ سے اس کا تذکرہ کیا کہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے. فقال لو شعرت انک تلقى هذا لم ارسل، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہارے ساتھ یہ حادثہ پیش آئے گا تو میں تمہیں بھیجتا نہیں. ولكن اذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، لیکن اس طرح کی چیز جب سنو، اس طرح کی آواز جب سنو جس میں اس طرح کے شیطانی چیز ہو تو کیا کرو؟ اذان دو. نادی بالصلاة، اذان دو. اس لیے کہ میں نے ابو ہریرہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ ان الشیطان اذا نودی بالصلاة ولا وله حصاص، کہ شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو بے تحاشا پیٹھ پھیر کے بھاگتا ہے، اور اس کے بھاگنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہوا نکالتے ہوئے بھاگتا ہے. تو اس سے بعض اوقات گھر میں ہوتا ہے نا کہ کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں، کچھ گرنے کی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں. تو ایسی صورت میں جو ہے آپ خود اذان دے دیں، یا اگر اذان نہیں دے سکتے ہیں آپ کی ریکارڈنگ میں اذان ہے تو اس اذان کو اس یقین کے ساتھ چالو کر دیں کہ یہ اثر انداز ہوگا. اگر تذبذب و تشویش ہے تب نہیں، ہر چیز کا تعلق یقین سے ہے. تو اذان شیطانی حملے سے بچنے اور شیطانی ماحول کو، جو شیطان خراب کرتا ہے ماحول کو، اس سے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے اذان کا ذکر کیا جانا چاہیے. اور اذان ایسے ماحول میں جب یقین ہو کہ خوف کا ماحول ہے اور عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی ہیں، تو پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اور بغیر ڈرے ہوئے جو ہے اذان کے کلمات بلند کیے جائیں. 10واں طریقہ یہ ہے، اور یہ صرف جادو ٹوڑنے ٹوٹکے سے بچنے کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام شر اور تمام آفتوں سے بچنے کے لیے ہے، وہ ہے اللہ کا کثرت ذکر. ایک ہوتا ہے ذکر اور دوسرا ہوتا ہے کثرت ذکر. ذکر ہم لوگ کرتے ہیں لیکن کثرت ذکر نہیں کرتے ہیں. تو کثرت ذکر جو ہے یہ بہت مفید ہے ان امور کے اندر اور ان حالات کے اندر. اللہ فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، میرے بندوں پر اے شیطان تیرا کوئی کنٹرول نہیں ہے اور تیرا رب تیرے لیے کافی ہے. تو اللہ کا ذکر جب ہم کثرت سے کرتے ہیں تو اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بنتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہر خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہر شر سے بچانا بھی اللہ کے ہاتھ میں. تو جتنی کثرت کے ساتھ ہم اللہ کو یاد کریں گے اتنی ہی زیادہ اللہ رب العالمین کی حمایت اور اس کی حفاظت ہم کو حاصل ہوگی. اور جب اللہ رب العالمین کی حمایت اور حفاظت حاصل ہوگی تو شیطان، جادو ٹونے ٹوٹکوں کے شر سے بھی اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے گا. اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ مجھے یاد رکھا کرو تو میں تمہیں بھی یاد رکھوں گا اور میرا شکریہ ادا کرا کرو، ناشکری نہ کیا کرو. اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر ذکر کیا ہے اپنے چند بندوں کی صفات کے ساتھ، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. تو یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے حقیقی اور سچے مومنین کی بہت ساری صفات ذکر کی، اور جس صفت کے ساتھ اس آیت کو ختم کیا وہ اللہ کا کثرت ذکر ہے. جیسے کہتے ہیں نا خاتمہ بالخیر ختامہ مسک، کہ گویا یہ بڑی اہم چیز ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرنا. کیا وعدہ کیا اللہ رب العالمین؟ اعد لهم مغفرۃ واجرا عظیما، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اللہ فرماتا ہے
کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو اللہ کے ذکر سے دور رہے گا اس کے پیچھے کیا لگ جائے گا؟ اللہ نے فرمایا شیطان لگا دیں گے ہم، جو اس کے ساتھ رہے گا، اور شیطان سے کسی بھی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے دور رہنے کی سزا کیا ہوئی؟ کہ شیطان ہمارا رفیق بن گیا، اور شیطان ہمارا ساتھی بن گیا، اور جس کا ساتھی اور رفیق شیطان بن جائے تو اب وہ خیر کی امید تو نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ شیطان نے تو وعدہ ہی کر رکھا ہے ہم کو برباد کرنے کا، ہم کو ہلاک کرنے کا، ہم کو گمراہ کرنے کا۔ تو شیطان کے شر سے اگر ہم اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں، محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو کثرت ذکر الہی میں ہر آن ہر لمحہ مشغول رہنا چاہیے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان لوگوں کا بیان ہے کہ ان کی زبان کبھی خاموش نہیں رہتی تھی، مجلس میں بھی رہتے تھے، جیسے بات کر رہے ہیں کسی سے تو بات کر رہے ہیں، جیسے خاموش ہوئے تو دوسری چیز میں ان کی زبان اللہ رب العالمین کی رحمت اور فضل سے مشغول ہو جاتی تھی، تو بہت کثرت ذکر کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے دنیا میں تو انہیں عزت بخشی ہی، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ان کا انشاءاللہ حشر و نشر نبی، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ فرمائے گا، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارا بھی حشر و نشر ایسے ہی نیک، صالح اور مقرب بندوں کے ساتھ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن زکریا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا، یحییٰ ابن زکریا نے اپنی قوم کو اللہ کے ذکر کی وصیت کی۔ یحییٰ ابن زکریا نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی قوم کو اللہ کے ذکر کی وصیت کی، اور کیا کہا؟ وَآمُرُكُمْ أَن تَذْكُرُوا اللَّهَ، اور میں اس بات کا تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کا ذکر کیا کرتے رہو۔ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ۔ کہتے ہیں اس ذکر کی مثال یہ ہے کہ جیسے تصور کرو کہ ایک دشمن تمہارے پیچھے تیزی سے آ رہا ہے، لیکن تم ایک مضبوط قلعے میں آ کر کے تم نے اس دشمن سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ دشمن پیچھا کر رہا ہے اور بڑی اسپیڈ سے آ رہا ہے، اور آپ بھاگ رہے ہیں، اور پھر آپ نے اپنے آپ کو ایک ایسے مضبوط قلعے میں بند کر لیا جس مضبوط قلعے پہ دشمن کا کوئی بھی بس نہیں چلتا، اب وہ آپ کو اذیت نہیں پہنچا سکتا، تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ کہتے ہیں کذالک العبد، اسی طرح سے بندہ لا یحرز نفسہ من الشیطان الا بذکر اللہ، بندہ بھی اپنے آپ کو شیطان اور اس کے شر سے اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں بچا سکتا۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے شیطان سے حفاظت کا بہت اہم اور بہت ہی پکا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، کہتے ہیں الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، کہ شیطان ابن آدم کے دل پر قبضہ کیے ہوئے ہے، اس کے دل پر بیٹھا ہوا ہے۔ فَإِذَا سَهَا وَغَفَلَ وَسْوَسَ، تو جیسے ہی سہو اور غفلت کا شکار بندہ ہوتا ہے، بندہ اس بندے کو شیطان وسوسے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، اور جب اللہ کا ذکر وہ کرنے لگتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو کر کے ذلیل ہو جاتا ہے، شیطان دور ہو کے ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم اگر شیطان کے شر سے، جادو اور ٹونا کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور ایک بند قلعے میں رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کریں، پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ۔ انشاءاللہ اگر ہم موحد ہیں اور شرک نہیں کرتے ہیں اور ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں،
تو یہ کامل یقین ہمیں رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جادو ٹونا یا اس طرح کے اور بھی قسم کے جو بھی شر ہیں شیطانی شر، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں محفوظ رکھے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید اپنے سینوں میں رچانے اور بسانے اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت کی روشنی میں اپنے اعمال کو ڈھالنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور نبوی طریقہ شیطان اور شیطان سے بچنے کا جو ہے اس طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے شیطانوں اور پاکھنڈیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔